کہ گھر کا حال کیا ہے۔ گھر کے اندر میری ماں نے کھانا نہیں بنایا، میری والدہ نے کھانا نہیں بنایا۔ گھر کے اندر میں آج 2 دن سے بھوکا ہوں، سوکھی روٹی کھائی تھی 2 دن پہلے، پیٹ میں جو ہے آگ لگی ہوئی۔ بابا جان کوئی ہمارے گھر پہ پوچھنے نہیں آتا، ہمارے پڑوسی کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے آج کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ شخص نے سنی نا، وہ جو مرنے والا ہے صبح، وہ جس کا سورج زندگی کا طلوع نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھا، بڑا امیر آدمی تھا، جس کے گھر کے اندر مال اور دولت اور خزینہ موجود تھا۔ اس کے جسم کے اندر ایک بیماری لگتی ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا، میں اپنے مرض کی دوا کے لیے جا رہا ہوں، علاج کے لیے جا رہا ہوں، طبیبوں کے پاس جانا ہے۔ بیوی کو یہ کہہ کر کے گھر سے نکلتا ہے اور مریض بن کر کے ایک حکیم کے پاس جب یہ پہنچا ہے نا، حکیم کی نظر پڑی، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا مجھے یہ تکلیف ہے، بے چین رہتا ہوں، پریشان ہوں، اس مرض میں جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں رہتا ہوں، اس مرض کو کیسے دور کیا جائے، اسی کا حل تلاش کرنے آیا ہوں۔ طبیب نے معائنہ کیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں فرما دیا، کہہ دیا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ تمہارے یہ جسم میں جو بیماری لگی ہے نا، یہ بیماری دور نہیں ہونے کی، تمہارے جسم میں یہ جو بیماری ہے یہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے جسم کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اس کے اندر تمہاری جان چلی جائے گی۔ جاؤ، تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گزار لو تو بہتر ہے۔ یہ شخص سنتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، بے چین و بے قرار ہوتا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، روتا ہوا زاروں قطار وہاں سے نکلتا ہے، بڑی منتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، مال ہے، جتنا چاہوں اتنا دے دوں گا، جتنی دولت کہو گے خرچ کر دوں گا، جتنی دولت کہو گے لا کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن میری اس بیماری کو دور کر دو، میری اس بیماری کی دوا تلاش کر کے مجھے دے دو، تاکہ اس بیماری سے میں بچ جاؤں اور شفا پا جاؤں۔ طبیب کہتا ہے یہ دولت کام نہیں آئے گی، یہ خزانہ اب کام نہیں آنے کا، کیونکہ تیرا مرض بڑھ چکا ہے، اب یہ تیرا مرض تیری جان لے کر کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو نا یار، یہ اشک بھری آنکھوں کو برسنے سے روک نہ سکا کہ وہاں سے نکلتا ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، روتے ہوئے گھر کی دہلیز پر پہنچتا ہے۔ بی بی آتی ہے، آنے کے بعد فوراً سمجھ جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے، ضرور کوئی معاملہ ہوا ہے۔ بٹھاتی ہے، بٹھانے کے بعد پوچھتی ہے میرے سرتاج کیا معاملہ ہے؟ آخر آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ آخر زاروں قطار رو کیوں رہے ہو؟ بچے الگ بے چین ہیں، اب بابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی بابا کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، کوئی چہرے کو بوسہ دیتا ہے، لیکن ایک جبان باپ جس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، مال بہت ہے، زمین جائیداد بہت، لیکن طبیبوں نے کہہ دیا کہ مرض بڑھ چکا ہے، اب دوا اس کی نہیں ہے، جاؤ اپنا وقت گزارو۔ یہ روتی ہوئی، برستی ہوئی آنکھوں سے، سسکی بھری آواز سے، کپ کپاتے ہونٹوں سے اپنی بیوی کو بتاتا ہے بیگم ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے منع کر دیا، میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، مجھے اب کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، گھر پہ وقت گزارنے کے لیے مشورہ دے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی الگ روتی ہے، بچے الگ روتے ہیں، عالی شان مکان کی چھت کے نیچے بیٹھ کر مال و دولت کا خزانہ جمع کرنے کے باوجود بھی بی بی الگ رو رہی ہے، بچے الگ رو رہے ہیں، یہ الگ رو رہا ہے۔ چاہے تو اچھا کھانا بنوا کر کھا سکتا ہے، لیکن نہیں۔ شام کا وقت گزر گیا، نہ بی بی نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا، نہ خود کھانا کھایا بنوایا۔ ایک دن ایسے ہی گزر گیا، دوسرے دن گھر کے باہر ایک دوست ملا، اس نے مشورہ دیا کہ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ جاؤ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا کریں گے، تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک کرن کی امید چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، خوشی خوشی بی بی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ دوستوں نے مشورہ دیا ہے موسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں جانے کا، سنا ہے وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، سنا ہے وہ اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں گے میرا مرض ٹھیک ہو جائے گا، بیگم میری تیاری کرو، میں موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ مرتا کیا نہیں کرتا، آپ نے سنا ہوگا، ڈوبتے کو ایک تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جب اس کو سہارا ملا نا تو فوراً اس نے سارے کام چھوڑے، سیدھا موسیٰ کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ بیگم بھی خوش، بچے بھی خوشحال ہو رہے ہیں، سوچا کہ اب جو ہے میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے، بیگم سوچتی ہے شوہر ٹھیک ہو جائے گا، تیاری کرتی ہے۔ یہ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے دوستوں سے مشورہ لینے کے بعد میں دوستوں کو دعاؤں کے لیے کہہ کر کے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام،
میں فلاں فلاں مریض فلاں فلاں طبیب کے پاس گیا تھا، میں اس مرض میں مبتلا ہوں، مجھے تمام حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے، مجھ سے کہہ دیا کہ میرا کوئی علاج نہیں ہے، میرے مرض کی کوئی دوا نہیں ہے، مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، میری موت میرے سر پہ کھڑی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے گھر پر میرے بچے ہیں، میرے گھر پر میری بیوی ہے۔ اے موسیٰ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العزت میرے اس مرض کو دور فرما دے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تو اپنی عمر کی لمبی عمر کی دعا کے لیے آیا ہے، مرض کو ٹھیک کروانے کے لیے آیا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرا مرض ٹھیک ہو جائے، تجھے شفا مل جائے، لیکن حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تو کل صبح تک انتقال کر جائے گا، کل صبح تک جو ہے تیرے جسم سے تیری روح نکل جائے گی، اس دنیا کے اندر جو تیری زندگی تھی وہ کل تک کی ہے، کل جب سورج طلوع ہوگا نا تو تیری زندگی کی سانسیں ختم کر دی جائیں۔ اب یہ بندہ زارو قطار روتا ہے، آیا تھا امید کی کرن لیے ہوئے، ایک گہری امید میں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کی کلیم ہے، دعا کریں گے اللہ سے تو میری بگڑی بن جائے گی، مرض دور ہو جائے گا، اللہ شفا عطا فرما دے۔ دیکھو نا یار قسمت کیسا رنگ لاتی ہے، دیکھو تو صحیح قسمت کیسا کھیل کھیلتی ہے۔ پہلے دل کو تسلی دی گئی حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، ایک امید کی کرن جگی، وہاں جاتے ہیں تو فوراً ایسا جواب ملتا ہے کہ تمام کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ تو موقع ملے گا، کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کریں گے، لیکن انہوں نے صاف طور سے کہہ دیا کل صبح کا سورج طلوع ہوگا اور تیری سانسیں ختم ہو جائیں گی، تیرے جسم سے تیری روح نکل جائے گی، تیری دولت رہ جائے گی، تیرا گھر یہیں رہ جائے گا، تیرے بیوی اور بچے یہیں چھوٹ جائیں گے، تیری رقم جمع شدہ رقم یہیں چھوٹ جائے گی۔ ابھی یہ زارو قطار روتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب ایک اللہ کا نبی جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے بات کی، اور وہ پیغمبر، وہ نبی جو اللہ کی کلیم ہے، اللہ سے بات کرتے ہیں، انہوں نے فرما دیا کہ کل کا سورج طلوع ہوگا، جسم سے روح نکل جائے گی۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب نہیں بچنے کا، اب جو ہے جسم سے روح نکل جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ نکلا، اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، راستے میں ایک قبرستان پڑتا ہے، اور اس قبرستان پر یہ دیکھتا ہے کہ ایک قبر پر کھڑے ہو کر ایک بچہ زارو قطار رو رہا ہے۔ اس سے پیشتر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ نکلا تو راستے میں اس کو ایک بندہ ملا جس کے جسم پہ نہ تو کپڑے تھے، جس کا جسم برہنہ تھا، جو اپنے جسم کو پتوں سے ڈھکے ہوئے تھا، نہ اچھا لباس تھا، نہ قیمتی لباس تھا، اور ایک تپتی ہوئی ریت کے اوپر، اور ریگستان کے صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر وہ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھک کر کے بیٹھا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ اب اس بندے کی نظر پڑی، یہ جو جس کی بیماری اس قدر بڑھ گئی تھی، جس کا انتقال ہونے والا تھا، جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ کل کا سورج طلوع ہوگا، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، اس بندے کی نظر جب اس پہ پڑی تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں تو کل صبح انتقال کر جاؤں گا، کل صبح میرے جسم سے میری روح تو نکل جائے گی نا، کل میں مر ہی جاؤں گا نا، تو اب یہ لباس کس کام کا، اب یہ قیمتی لباس جو جسم پہ ڈالا ہوا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ اس پتوں سے ڈھکے ہوئے جسم کے شخص کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں اپنا لباس اتارتا ہے اور اس کے جسم کو ڈھک دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یہ لباس میرے کسی کام کا نہیں، لے تو اوڑھ لے، کیا معلوم تیرے کام میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے آنے کے بعد میں اس نے اپنے لباس کو اتار کر کے اس پتوں سے ڈھکے ہوئے جسم والے کو پہنا دیا، وہاں سے روتی ہوئی آنکھوں سے آگے جاتا ہے۔ جانے کے بعد میں دیکھتا ہے ایک قبرستان سے آواز آتی ہے، اے بابا جان آپ تو انتقال کر گئے ہیں، اے بابا جان آپ تو یہاں آرام سے لیٹے ہیں، آپ تو اپنی قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا، کیا آپ کو پتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے؟ گھر کے اندر میری ماں نے کھانا نہیں بنایا، میری والدہ نے کھانا نہیں بنایا، گھر کے اندر میں آج 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اے بابا جان آپ سن رہے ہیں نا، گھر کے اندر 2 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، ماں کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جو ایک وقت کا وہ کھانا بنا سکے، سوکھی روٹی کھائی تھی 2 دن پہلے، پیٹ میں جو ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ بابا جان کس کے سہارے چھوڑ کر کے آئے تھے آپ؟ چھوٹا بچہ ہے، 6 سال 7 سال کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، عقل ہی کیا ہوتی ہے، بابا سے باتیں کر رہا ہے۔ اے بابا جان کوئی ہمارے گھر پہ پوچھنے نہیں آتا، ہمارے پڑوسی کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے آج کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ اے بابا جان زارو قطار رو رہا ہے،
گویا اس کی آواز اس شخص نے سنی نا، وہ جو مرنے والا ہے صبح، وہ جس کا سورج زندگی کا طلوع نہیں ہوگا اب، جس کا سورج زندگی کا غروب ہونے والا ہے، وہ آواز سنتا ہے، اس کے دل پہ لگتی ہے وہ آواز سننے کے بعد میں یہ قریب جاتا ہے، اور قریب جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک بچہ زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار درد بھری آواز میں زارو قطار رو رو کے ایسی بات کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے آنے والے اس بندے نے اس کے پاس جا کے سر پہ محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد میں نا جو یتیم بچہ ہوتا ہے نا، اس کے دل کو تسلی اگر کوئی دیتا ہے نا، اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ دے نا، تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ضرور ہو جاتی ہیں لیکن دل خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی تو ہے جس نے سر پہ شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھا، کوئی تو ہے جس نے ایسے وقت میں اپنے کلیجے سے لگایا۔ اب جیسے ہی کلیجے سے لگایا ہے، دل تو خوش ہوا لیکن بچہ اور دہاڑے مار کر رونے لگا، بچہ اور زارو قطار چیخیں مار کر رونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے آنے والا وہ شخص جس کی زندگی کا سورج طلوع ہوتے ہی زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، وہ بندہ جب اس کو کلیجے سے لگاتا ہے، بچے دہاڑے مارتا ہے، ادھر یہ بھی چیخنے لگتا ہے، ادھر بچہ چیخ رہا ہے، ادھر یہ چیخ رہا ہے، ایک زندگی سے تنگ آ کر بابا سے شکایت کر کے چیخ رہا ہے، نادان بچہ ہے، اور ایک زندگی کھو دینے کے ڈر سے، زندگی کو ختم ہو جانے کے ڈر سے، مال اور دولت اور بیوی اور بچوں کو پیچھے چھوٹ جانے کے ڈر سے زارو قطار رو رہا ہے۔ اب کچھ دیر سسکیاں بھرنے اور تھمنے کے بعد میں یہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ بیوی نے اس کی دیکھا کہ دروازے پہ شوہر آیا، سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہوگی، بیماری دور ہو گئی ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے جب اس نے بتایا کہ یہ خالی ہاتھ لوٹ کر کے آیا ہے، تو بیوی الگ رو رہی، بچے الگ رو رہے ہیں، اور حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگے کہ گئے تو اکیلے تھے لیکن ساتھ میں ابھی ایک بچہ لے کر کے آئے، آخر یہ بچہ کون ہے جس کو لے کر کے آئے؟ بیوی نے پوچھنے کے بعد پتا چلا کہ بچے کی کیفیت یہ تھی، فلاں قبرستان میں زارو قطار رو رہا تھا، ایسا معاملہ تھا، ایسی بات تھی جس وجہ سے یہ معاملہ۔ بیگم کہتی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے، حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے کیا رہا؟ کیا انہوں نے آپ کے لیے دعا کی؟ کیا اللہ سے کلام کیا؟ کیا آپ کا مرض ٹھیک ہو گیا؟ کیا آپ کے مرض کی دوا مل گئی؟ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے یہ خالی ہاتھ لوٹا ہے، جب اس نے یہ بتایا ہے نا، تو گھر کے اندر ایک ماحول سوگ کا ہو گیا، ماتم کا ماحول ہو گیا۔ شوہر کہتا ہے بیگم رونا بند کرو، بچوں کو تسلی دی ہے، کہا گھر کے اندر جتنا مال جمع ہے نا، سارا کا سارا جمع کرو، اکٹھا کرو۔ بیگم نے سارے کے سارے مال کو جمع کیا، جتنے بھی سونے کے سکے تھے، مال و دولت جتنا بھی جمع کیا تھا نا، سارا کا سارا باہر لے کر کے آئے، اور ایک کپڑے کے اندر بڑی سی پوٹلی بنائی ہے، اور شوہر نے اپنے ہاتھ میں اس پوٹلی کو تھاما ہے، اور اس بچے کو پھر ساتھ میں لیا ہے، اور اس سے کہا بیٹا ذرا چلنا، تیرا گھر کہاں ہے بتا تو صحیح۔ اب اس بچے نے اپنا گھر بتایا ہے، یہ بندہ اس گھر میں جاتا ہے، جانے کے بعد میں دروازے پہ دستک دیتا ہے، ادھر ماں اس کی بے چین ہو کے دروازہ کھولتی ہے، میرے لال تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں صبح سے بے چین تھی، ہر جگہ ڈھونڈ کر تھک ہار چکی ہوں لیکن تیرا کوئی پتہ نہ چلا، آخر تو کہاں چلا گیا تھا؟ آخر تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تیرے لیے بے چین و بے قرار تھی، اور اجنبی آدمی کو دیکھا تو اور حیران ہو گئی، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرا بچہ کہاں ملا؟ اب جیسے ہی اتنی بات ہوئی ہے، وہ آدمی کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ اے ضعیفہ سن، تیرا بچہ یہ ہے، اور اپنے اور بچوں سے بھی کہہ دے آج سے ان کی پریشانی کے دن ختم ہو گئے، آج سے جو ہے بھر پیٹ کھانا کھائیں گے تیرے بچے، اگرچہ تیرا شوہر انتقال کر گیا لیکن اے ضعیفہ سن لے، تیرے اس بچے کی درد بھری آواز میرے سینے کو پھاڑ کر رکھ دیتی، اس کی آواز نے میرے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا، یہ لے اتنی مال اور دولت جو میں نے زندگی میں کمائی، میرے کسی کام کی نہیں، میرے تو کام نہیں آئی، لیکن لے میں تجھے دے رہا ہوں تاکہ تیری زندگی سنور جائے۔ وہ دولت کی پوٹری اس ضعیفہ کی جھولی میں ڈال کر بچے کو اس کے سپرد کر دیا، وہاں سے آنکھوں کو برستا ہوا لے کر کے چلا تو جاتا ہے، لیکن ادھر یہ اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، ادھر ضعیفہ مسلح کو بچھاتی ہے، سر کو سجدے میں رکھتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے، مولا، اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، آج ہمارے گھر کے اندر کئی دنوں سے کھانا نہیں بنا، بچے بھوک سے بے چین تھے، کہیں سے کوئی سبب ایسا نہیں دکھ رہا تھا کہ کھانے کا انتظام ہو جائے، کہیں سے کوئی امید نہیں تھی، اے پروردگار عالم، تو نے تو ایسی جگہ سے انتظام فرما دیا کہ میرا گمان بھی نہ تھا، اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے۔ ادھر اللہ کا شکر ادا کرا اور اس بندے کے لیے دعا کری، مولا، یہ جس بندے نے میرے گھر کے اندر
میری اس غموں بھری جھوپڑی کو خوشیوں سے بھرا ہے نا، اے پروردگار عالم تو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے مولا، تو اس کی زندگی کو لمبا کر دے پروردگار عالم، تو اس کی زندگی کو اسے سلام۔ ادھر رو رو کے ضعیفہ نے دعا کی ہے، ادھر وہ شخص اپنے گھر پہ جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد رات غم کے اندر گزر جاتی ہے، بیوی الگ بے چین، بچے الگ بے چین، اب یہ بستر پہ سویا ہے، سوچا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا صبح ہوگی تو روح نکل جائے گی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتے ہی بیگم بستر پہ آ کے شوہر کو دیکھتی ہے، شوہر زندہ ہے، روح جسم میں بھی ہے، بچے الگ بے چین۔ ہو سکتا ہے جب وہ آدمی بیدار ہوا نا، سوچا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا نا کہ کل کا سورج طلوع ہوگا تو روح نکل جائے گی، سوچنے لگا روح تو نہیں نکلی، میں زندہ ہوں، تو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اگلے کل کے لیے کہا ہو سکتا ہے کل کا انتظار اور کر لیا جائے۔ ایک دن اور ہو گیا، سورج نکلا لیکن نہیں مرا، پھر صبح سے شام ہو گئی، دوپہر ہو گئی، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، پھر صبح سورج نکلا لیکن نہیں مرا۔ اتنا دیکھنے کے بعد بیوی بھی حیران و پریشان، بچی بھی بے چین، شوہر بھی بے چین کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا کہ کل کا سورج نکلے گا، تیری روح جسم سے نکل جائے گی، تیری روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے آنے والا شخص یہ بے چین ہو کر اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پھر جاتا ہے، جانے کے بعد سارا معاملہ بتاتا ہے اور بتانے کے بعد میں کہتا ہے موسیٰ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مولا کی بارگاہ میں عرض کری، پروردگار عالم اس کی زندگی تو ختم ہو گئی تھی، اس کی سانسوں کی ڈوری تو ختم ہو چکی تھی، مولا پھر یہ زندہ کیسے ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے موسیٰ سن لو، یہ تمہارے پاس سے جب گیا تھا نا تو راستے میں اس کو ایک برہنہ شخص ملا جس کو اس نے اپنا لباس دے دیا تھا، ایک یتیم بچہ ملا اور اس یتیم بچے کو اس نے اپنی جمع شدہ رقم دے دی تھی، اور جب یہ رقم اس کے گھر لے کر کے گیا نا تو اس کی بوڑھی ماں نے دعا کی تھی میری بارگاہ میں کہ میں اس کی عمر کو لمبا کر دوں، لہٰذا اے موسیٰ سن لو، میں نے اس ضعیفہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اس کے صدقے میں اس کی زندگی کو لمبا کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ دیکھو نا یار، ایک ماں اگر دعا کرتی ہے نا تو وہ اثر کرتی ہے۔ دنیا کے اندر کتنی دولت کما لو، دنیا کی تمام دولت کو جمع کرنے کے بعد اگر جسم کے اندر ایک چھوٹی سی بیماری یا مرض لگ جائے اور ڈاکٹر لا علاج کر دیں تو وہ دولت اور وہ مال کسی کام کا نہیں رہتا، پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور میرا رب چاہے تو پھر چاہے بغیر دوا کی ہی شفا عطا فرماتا ہے۔